بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پاپڑ بیلے ہیں تب جا کے یہ تجوری بھری ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو سیٹھ پاپڑ والے بات کے آخر میں کہتے۔ بات کسی بھی موضوع پر ہوتی، اس کا آغاز و اختتام کسی بھی انداز میں، آخری جملہ وہ یہی کہتے، بہت پاپڑ بیلے ہیں تب جا کے یہ تجوری بھری ہے۔ تجوری کتنی بھری ہے کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ کسی نے تجوری کو دیکھا تھا سوائے ان کی بیگم کے۔ محلے کی عورتیں کبھی کبھار تجوری کی سن گن لینے کی کوشش بھی کرتی یا سیٹھ جی کی تجوری کے بارے میں پوچھتی تو ان کی دور اندیش بڑی رازداری سے جواب دیتی، اے کیا بتاؤں تجوری میں کیسے کیسے بیش قیمت لال و جواہرات بھرے ہیں، آخر بھرے کیوں نہ، ہماری منی اکلوتی اولاد سب کچھ اسی کا ہی تو ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، بہن کسی کو بتانا نہیں، تم سے اپنے دل کا راز کہہ دیا ہے تمہیں اپنا سمجھ کر، سیٹھ جی کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے۔ سیٹھ جی کی گھر کے قریب ہی پاپڑ کی دکان تھی، وہ کئی برسوں سے پاپڑ کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاپڑ بنانے کے تمام نسخے بھی جدی پشتی ہیں۔ اللہ نے سیٹھ جی کو بڑی منت مرادوں کے بعد بیٹی سے نوازا تھا جو دیکھنے والوں کو کسی طرح بھی سیٹھ جی کی بیٹی نہیں لگتی تھی، اس لیے کہ سیٹھ اور ان کی بیگم سرخ و سفید رنگت کے تھے، جبکہ بچی کی رنگت کالی تھی اور قد بھی چھوٹا تھا۔ صحت ہونے کی وجہ سے دیکھنے والے سے اسے پیٹھ پیچھے فٹ بال کہتے تھے۔ تب سیٹھ جی بڑے دکھی ہوتے، لیکن جلدی خود کو سنبھال لیتے اور شکر ادا کرتے کہ وہ صاحب اولاد تو ہیں۔ منی کو چاند کا ٹکڑا قرار دیتے، اس کو تعلیم و تربیت، علم و ہنر میں یکتا بنانے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے۔ وقت تیزی سے سرکتا چلا گیا اور منی دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئی۔ منی نہایت فرما بردار لڑکی تھی، ماں باپ جو کہتے وہی کرتی۔ گھر میں تو اسے کبھی احساس نہ ہوا، مگر جب وہ گھر سے باہر لڑکیوں کو دیکھتی تو اسے شدت سے احساس ہوتا کہ اس کا رنگ کتنا سیاہ اور قد کتنا چھوٹا ہے۔ اس کی بعض سہیلیاں تو اسے رنگت گورا کرنے اور قد لمبا کرنے کی ترکیبیں بھی بتاتی۔ تب سیٹھ پاپڑ والے اور ان کی بیگم اسے سمجھاتے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت اور بامقصد ہوتی ہے، بس تم علم و ہنر میں طاق ہو جاؤ تاکہ دنیا بھول جائے کہ تم کالی اور چھوٹے قد کی ہو، پھر لوگوں کو تمہاری خوبیاں نظر آئیں گی، اس طرح تم قد آور ہو سکتی ہو۔ کبھی جب منی گھر سے باہر گئی ہوتی تو سیٹھ پاپڑ والا اپنی بیگم سے اس بات کا ذکر کرتے کہ منی کو اپنی سیاہ رنگت اور چھوٹے قد کا احساس اتنا زیادہ کیوں ہے؟ بیگم کہتی، کاش تم پاپڑ کی نت نئے ترکیبیں سوچنے کے بجائے کوئی گورا کرنے والی کریم ہی بنا لیتے، تو آج ہماری منی گوری ہو چکی ہوتی اور ہمارے دروازے پر رشتوں کی قطار لگی ہوتی۔ سیٹھ جی کہتے، ارے نیک کم بخت، یہ گوری کالی رنگت کی فکر میں نہ گل، شکر کر کے اللہ نے منی کی شکل میں ہمیں اولاد سے نوازا ہے، بس تو دیکھتی جا میں کیسی ترکیبیں نکالتا ہوں۔ اپنی منی کا رشتہ ہر شہر کے سب سے اچھے گھرانے میں ہوگا، بس تو اس کی اچھی تربیت کرتی جا، دور دور تک ہمارے سیرت و کردار کا شعرہ ہونا چاہیے۔ منی خوب دل لگا کر پڑھتی، اسے گھرداری کا بھی شوق تھا، سلائی کڑھائی بھی خوب کرتی۔ اس نے اپنی ماں سے تمام ہنر جو انہیں آتے تھے سیکھ لیے۔ ماں نے اسے جدید دور کے ہنر سیکھنے کا بھی مشورہ دیا تاکہ وہ کسی معاملے میں اوروں کی محتاج نہ رہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ جب انہوں نے انٹر کا امتحان امتیازی نمبروں میں پاس کیا تو سیٹھ جی پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اپنی دکان پر آنے والے بچوں بڑوں میں مٹھائی تقسیم کرتے، لو بھائی منہ میٹھا کرو، اپنی منی 12ویں پاس ہو گئی ہے۔ خوش ہونے والوں میں کچھ خوش ہوتے، باقی طرح طرح کے مشورے دے کر چلے جاتے۔ زیادہ تر کا اصرار تھا کہ اب جلد از جلد لڑکی کے ہاتھ پیلے کر دو، بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا، ویسے بھی کون سی خوبصورت ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کر سیٹھ پاپڑ والے قدرے فکر مند بھی ہوئے۔ شام کو جب وہ گھر لوٹے تو منی نے بتایا کہ اس نے امتیازی نمبروں سے انٹر پاس کیا ہے، لہذا میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ آسانی سے ہو جائے گا۔ سیٹھ جی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ منی اتنا آگے جا سکتی ہے۔ پھر بھی حوصلہ شکنی کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کی دنیا میں کمی نہ تھی، لوگ کچھ نہ کچھ کہہ جاتے۔ تب سیٹھ جی کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ کہتے، میں نے تو اپنی منی کے لیے تجوری بھر رکھی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟
ایک دن ایسا آئے گا شہر بھر میں اس جیسا نامور کوئی نہ ہوگا۔ پھر سیٹھ جی تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہا بہا کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے کہ ان کی باتوں کی لاج رہ جائے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور منی بچوں کے امراض کی مہر بن گئی۔ لوگ دبے دبے لہجے میں کہتے کہ منی تو ڈاکٹر بن چکی، اب اس کی شادی کر دو۔ پھر وہ الٹے سیدھے رشتے بتاتے اور کہتے منی کی شکل کون سی اچھی ہے کہ اس کے لیے شہزادے کا رشتہ لائیں۔ یہ باتیں سن کر سیٹھ پاپڑ والا دکھی تو ہوتے مگر فوراً کہتے بہت پاپڑ بیلے ہیں تب جا کے تجوری بھری ہے۔ آخر ایک دن اللہ نے سیٹھ جی کی سن ہی لی۔ شہر کے ایک بڑے تاجر نے اپنے بیٹے کے لیے منی کا رشتہ مانگا۔ پہلے تو سیٹھ پاپڑ والا خوش ہوئے، پھر سوچ میں پڑ گئے کہ انہوں نے آخر منی کا ہی رشتہ کیوں طلب کیا ہے۔ بیگم نے مشورہ دیا کہ بات چیت آگے بڑھاؤ تو پتہ چلے گا کہ آخر ان کے لیے منی کیوں۔ برکیف یہ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس تاجر کو سیٹھ پاپڑ والے کی تجوری میں دلچسپی ہے جو کسی نے نہیں دیکھی، اور بقول ان کی بیگم کے کہ تجوری قیمتی ہیرے موتی سے بھری پڑی ہے۔ سیٹھ جی جب اپنی بیگم کے ساتھ تاجر کے گھر گئے تو تاجر سے کہا جناب لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی بدصورت ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی تجوری بھر لوں تاکہ مال و زر کے زور پر بیٹی کی اچھی جگہ شادی کر دوں، لیکن اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ منی علم و ہنر میں یکتا ہو گئی اور اب ایک مشہور ڈاکٹر، لہٰذا علم کی دولت کے آگے روپے پیسے کی اہمیت نہیں ہے۔ اب میری منی خود لال و جوہر کی طرح چمک رہی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو میری تجوری سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اس کے ساتھ آپ میری منی کو اپنے خوبصورت بیٹے کے عقد میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، پھر بھی میرے خیال میں آپ نے میرے گھر رشتہ بھیج کر میری عزت افزائی کی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں منی کے بغیر اپنی تجوری پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تاجر اور اس کی بیوی سیٹھ پاپڑ والے کی گفتگو سن کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیٹھ پاپڑ والے کو کیا جواب دیں۔ سیٹھ جی خود ہی اٹھتے ہوئے بولے میں کل ہی آپ کو تجوری بھجوا دوں گا، مگر افسوس کہ منی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ سیٹھ جی کی بیگم ہکا بکا رہ گئی اور راستے پر اچھا رشتہ گنوانے پر انہیں کوستی ہوئی آئیں، جبکہ سیٹھ جی بس یہی کہتے رہے بہت پاپڑ بیلے ہیں تب کہیں جا کر تجوری بھری ہے۔ ابھی سیٹھ پاپڑ والے گھر پہنچ بھی نہیں پائے تھے کہ انہیں فون آیا کہ وہ شادی کی بات چیت آگے بڑھائیں۔ ہمیں تجوری نہیں آپ کی بیٹی منی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہمارے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ دراصل ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ طویل عرصے سے آپ کی تجوری کا جو چرچا تھا آپ اسے اہم سمجھتے ہیں یا کہ اپنی منی کو۔ آپ کی تجوری آپ کو مبارک ہو، ہمارے لیے تو سب کچھ آپ کی منی ہی ہے۔ سیٹھ پاپڑ والا الٹے قدموں دوڑے اور اس تاجر کے دروازے پر جا کر سانس لیا اور منی کی شادی پکی کر آئے۔ ان کی بیگم کچھ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سیٹھ جی نے اتنی جلدی کیوں کی۔ گھر پہنچ کر سیٹھ پاپڑ والے نے تاجر کو دوبارہ فون کیا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ انہیں تجوری بھی مل سکتی ہے اور منی سے اچھی بہو بھی، مگر تاجر باضد تھا کہ اسے منی ہی کو اپنی بہو بنانا ہے۔ جلد ہی منی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ سیٹھ پاپڑ والے بہت خوش تھے کہ لوگوں نے انہیں منی کی شکل و صورت کی طرف سے جتنا ڈرایا تھا وہ سب غلط نکلا اور منی کا علم و ہنر کام آیا۔ اب وہ شہر کے مشہور تاجر کی بہو اور انجینئر کی بیوی تھی۔ منی کی شادی کے کافی عرصے بعد بھی سیٹھ پاپڑ والا اپنی تجوری سنبھالے بیٹھے رہ کہ شاید کسی دن منی کے سسرال والوں کی جانب سے تجوری کا تقاضا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ منی بہت خوش تھی۔ سیٹھ جی کبھی کبھار منی سے پوچھتے منی کسی نے کبھی تم سے پوچھا نہیں کہ تجوری میں کتنا مال ہے؟ منی نہیں ابا، وہاں تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ سیٹھ جی کہتے بس اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ پھر ایک دن سیٹھ جی مر گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کی بیگم نے وہ تجوری اس تاجر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ سیٹھ پاپڑ والے نے نصیحت کی تھی کہ اسے آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ تاجر نے سب کے سامنے تجوری کھولی۔ تجوری میں طرح طرح کے کاغذات بھرے ہوئے تھے جس میں قسم قسم کے پاپڑ بنانے کے قدیم نسخے اور منی کے علم و ہنر کی تفصیلات درج تھی اور اسے اچھی اچھی نصیحتیں کی گئی۔ مال و زر کے نام پر ایک ڈھیلا تک نہ تھا۔ تاجر نے کہا یہ تجوری ایک باپ کی اپنی بیٹی سے واہلیانہ محبت کا ثبوت ہے۔ پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔